اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محترم ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے شبیہ مصطفیٰ کے بارے میں۔ امام حسین علیہ السلام کو اپنے نانا سے اتنی محبت تھی کہ امام حسین علیہ السلام کا سارا بچپنا رسول خدا کی گود میں گزرا۔ بے انتہا محبت کیا کرتے تھے امام حسین علیہ السلام اپنے نانا سے اور رسول خدا امام حسین علیہ السلام سے۔ جب رسول خدا اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے تو امام حسین علیہ السلام سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا، نانا سے دوری امام حسین علیہ السلام کو برداشت نہ تھی، تو امام حسین علیہ السلام نے خداوند متعال سے دعا مانگی کہ پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو میرے نانا کی شبیہ ہو۔ تو خداوند متعال نے امام حسین علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کو ایک ایسا بیٹا عطا کیا جو ہم شکل پیمبر تھا، جو شبیہ مصطفیٰ تھا۔ یعنی خداوند متعال نے اپنے حبیب کا سایہ بنانا گوارا نہ کیا۔ وہ خدا جو اپنے حبیب کا سایہ بنانا گوارا نہ کرتا تھا، اسی خدا نے اپنے حبیب کی شبیہ بنا کر جناب علی اکبر کو امام حسین علیہ السلام کی گود میں عطا کیا۔ جناب علی اکبر بہت کمالات کے مالک ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام میں جناب عباس کے بعد بہت بڑی شخصیت ہیں جناب علی اکبر۔ جناب علی اکبر کا ایک عمل جو بنی ہاشم میں مشہور تھا، وہ اپنے چچا امام حسن علیہ السلام کی طرح مہمان نواز تھے، بہت ہی کریم تھے۔ عرب میں ایک دستور ہوتا تھا کہ جس کے گھر میں کوئی جاگ رہا ہوتا تھا یا کوئی مہمان نواز ہوتا تھا تو اس کے گھر کی چھت پر آگ روشن ہوا کرتی تھی۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ جناب علی اکبر کے گھر پہ کوئی ایسی شب نہ تھی جس شب جناب علی اکبر اپنے گھر کی چھت پر آگ کو روشن نہ رکھا ہو۔ روشن اس لیے رکھتے تھے تاکہ کوئی بھوکا آدمی، تو کوئی غریب آدمی، کوئی مسافر آدمی جس نے اس غربت کے حالات میں کھانا نہ کھایا ہو، وہ آئے اور جناب علی اکبر کے گھر سے کھانا کھائے، جناب علی اکبر کی مہمان نوازی میں ضرور آئے۔ اور جناب علی اکبر ایسے مہمان نواز تھے کہ مہمان کے آنے سے پہلے ان کے لیے کھانا تیار ہوا کرتا تھا۔ یعنی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم مہمان کے آنے کے بعد کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جناب علی اکبر ایسے مہمان نواز تھے کہ مہمان جو ہی گھر پہنچتا تھا، کوئی سائل جو ہی گھر پہنچتا تھا تو اس کے لیے کھانا تیار ہوا کرتا تھا۔ وہ ہیں جناب علی اکبر۔ کیوں نہ ہوں ایسے مہمان نواز جو کہ شبیہ مصطفیٰ ہیں، کیوں نہ ہوں ایسے مہمان نواز، ہم شکل مصطفیٰ ہیں، شبیہ مصطفیٰ ہیں۔ اور جناب علی اکبر کے بارے میں امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو زیادہ تر مقتل میں پڑھا جاتا ہے، جو شہادت کے وقت پڑھا جاتا ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کا یہ فرمانا جناب علی اکبر کی عظمتوں کو بیان کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم اشہد ہؤلاء القوم، اے پروردگار اس قوم پر گواہ رہنا، شاہد رہنا، فقد برز الیہم غلام، کہ پروردگار میں اس قوم کی طرف ایک ایسے جوان کو بھیج رہا ہوں، اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک، کہ جو خلق میں بھی، خلق میں بھی اور منطق میں بھی تیرے رسول کی شبیہ ہے۔ یہ کوئی کم مقام نہیں ہے جناب علی اکبر کے لیے کہ ایک امام حسین علیہ السلام جو اپنے نانا سے اتنی محبت کیا کرتے ہیں، امام فرما رہے ہیں کہ پروردگار میں ایک ایسے جوان کو بھیج رہا ہوں جو خلق میں، جو خلق میں، جو منطق میں تیرے رسول کی شبیہ ہے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کی رسول خدا سے انتہائی محبت، اور پھر جناب علی اکبر کے بارے میں یہ فرمانا کہ جو ہر کردار، ہر صورت میں رسول خدا کی شبیہ ہے، یہ فرمانا جناب علی اکبر کی عظمتوں کو بیان کرتا ہے۔
کہ وہ کس کردار کے مالک تھے کہ جس کے بارے میں امام حسین نے فرمایا کہ یہ خلق میں بھی رسول خدا کی شبیہ ہے۔ اور پیغمبر کا اخلاق کیسا تھا؟ انک لعلی خلق عظیم، خلق عظیم کے مالک پیغمبر اور جناب علی اکبر ان کی شبیہ ہے۔ وَكُنَّا إِذَا اشْتَقْنَا إِلَىٰ نَبِيِّكَ نَظَرْنَا إِلَيْهِ کہ پروردگار جب ہم تیرے نبی کی زیارت کے مشتاق ہوا کرتے تھے تو اس کی زیارت کیا کرتے تھے۔ یعنی ایک تو صورت میں جناب علی اکبر بالکل شبیہ مصطفیٰ تھے، اور کردار میں بھی تو عزیزان محترم جناب علی اکبر کی جوانی اور ان کا کردار ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ ہم جوانوں کے لیے نمونہ عمل ہے کہ جس طرح جناب علی اکبر نے غیر معصوم ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اس طرح اپنا کردار بنایا کہ وہ کردار بھی شبیہ مصطفیٰ بن گیا۔ ہم جوانوں کو بھی سیرت آل محمد پر چلتے ہوئے اپنی کردار سازی اس طرح کرنی چاہیے کہ ہمارا کردار بھی شبیہ علی اکبر بن جائے، ہمارا کردار بھی ایسا کردار بن جائے جیسا کردار جناب علی اکبر کا تھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔